سورت اخلاص ایک ایسی صورت ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اکیلی صورت ایک صورت پورے تہائی قرآن کے برابر ہے۔ آج میں اس کے راز، اس کے فضائل اور اس کی حیرت انگیز تاثیرات معجزات سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں۔ یقین کریں، اگر آپ نے فرصت سے اور ذوق و شوق سے یہ ویڈیو آخر تک پوری دیکھ لی نا تو سورت اخلاص سے آپ کو الفت ہو جائے گی الفت۔ آج میں سورہ اخلاص کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، جو کہ قرآن مجید کی سب سے اہم اور طاقتور صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ 112ویں صورت ہے اور صرف 4 مختصر سی آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے اختصار پر مت جائیں، ایک ایک لفظ میں پوری کائنات سمائی ہوئی ہے۔ اسے سورۃ توحید بھی کہا جاتا ہے کیونکہ توحید کے تصور کو نہایت ہی جامع انداز میں اس میں سمیٹا گیا ہے۔ دوستوں، یوں تو اس کے بے شمار فضائل و فوائد ہیں، یہ معجزات و اثرات اور خیر و برکاتوں کا سمندر ہے۔ مزید بات کرنے سے پہلے تو آپ اس کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ مفہوم کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، معبود برحق جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ پہلی آیت کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اللہ کی دعوت دے رہے تھے، جبکہ دور نبوی کی ساری دنیا طرح طرح کے شرک میں مبتلا تھی، لہٰذا اللہ کی ذات کے متعلق آپ سے کئی بار سوال ہوا اور کئی قسم کے فرقوں کی طرف سے ہوا۔ سب سے پہلے یہ سوال مشرکین مکہ نے اٹھایا تھا، جو ہر خوبصورت پتھر کو اپنا معبود بنا لیتے اور معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا ہم سے نسب بیان کیجیے، تو اللہ نے یہ صورت اتار دی کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ وہ اکیلا ہے، اللہ صمد ہے، اور صمد وہ ہوتا ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا ہو اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہو۔ اسی لیے کہ جو کسی سے پیدا ہوگا وہ ضرور مرے گا، اور جو مرے گا اس کا کوئی وارث بھی ہوگا، اور اللہ نہ مرے گا اور نہ اس کا کوئی وارث ہوگا اور نہ اس کا کوئی کفو ہے۔ کفو کے معنی یہ ہیں کہ نہ کوئی اس کے مشابہ ہے اور نہ برابر ہے، اور اس کی مثال کوئی چیز نہیں۔ تو دوستوں، مشرکوں کے بعد جس کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بارے میں کوئی سوال کیا تو آپ یہ صورت پڑھ کر سنا دیتے تھے۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے، تو آپ تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی قرات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص صبح و شام سورہ قل هو اللہ اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تم کو ایسی 3 صورتیں بتاتا ہوں کہ جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک تم ان تینوں صورتوں یعنی معوذتین اور سورہ قل هو اللہ کو نہ پڑھ لو۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے کبھی ان کو پڑھنا نہیں چھوڑا۔ دوستوں، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں تو گویا ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت سے کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا اجر و ثواب اور باعث خیر و برکت ہے، اور اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ سورہ اخلاص شرک کی نفی کرتی ہے۔ یہ شرک جیسے سنگین نوعیت کے جرم سے حفاظت ہے۔ شرک اسلام میں بدترین گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا اس کے سوا کسی چیز کی عبادت کرنا یہ اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے، اور اسے شخص کے لیے بہت سخت وعیدیں ہیں۔ ہر گناہ جسے چاہے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، مگر شرک ایک ایسا جرم ہے کہ مشرک کی کوئی بخشش، کوئی معافی نہیں بجز اس کے کہ توبہ کر لے۔ تو یہی سورہ اخلاص اعلان کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے، معبود برحق اور بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ایک جگہ آیا ہے کہ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ اخلاص جنت حاصل کرنے اور جہنم سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ہر رات میں 1/3 قرآن پڑھنے سے عاجز ہو؟ صحابہ نے جواب دیا ہر رات 1/3 قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، قل هو اللہ ہر صورت ثواب میں 1/3 قرآن کے برابر ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستے کے ساتھ ایک شخص کو کہیں بھیجا۔ یہ شخص ساتھیوں کو ہمیشہ قل هو اللہ احد سورہ سے نماز پڑھاتا رہا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا تھا؟ اس شخص نے عرض کیا، یہ سراسر رحمان کے اوصاف ہیں، اسی لیے میں اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں، مجھے اس سے محبت ہے۔ فرمایا اس کو اطلاع دے دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے سورۃ قل هو اللہ سے محبت ہے۔ فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں لے گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد سورت پڑھتے سنا۔ فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ سے لیٹ کر 100 بار سورہ قل هو اللہ پڑھ لے، قیامت کا دن ہوگا تو پروردگار عالم اس سے فرمائے گا، میرے بندے اپنی دائیں رخ سے جنت میں داخل ہو جا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص روز 100 بار سورہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، اس کے گناہ 50 سال کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ ہاں، اگر اس پر کسی کا قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورۃ قل هو اللہ احد 11 بار پڑھی، اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے، اور جس نے 20 بار پڑھی اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیے جاتے ہیں، اور جس نے 30 بار پڑھی اس کے لیے جنت میں 3 محل تیار کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر تو ہمارے محل بہت ہوں گے۔ فرمایا، اللہ کا عطیہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو دوستوں، سورہ اخلاص ہماری دولت اور خوشحالی میں اضافے کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ فراوانی رزق اور برکتوں کو راغب کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ جب اپنے لیے دعا مانگیں تو مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔